انسان کے دو تعارف ہوتے ہیں، ایک ظاہری شکل و صورت، رنگ روپ، اور دوسرا اس کے الفاظ۔ اگر آپ کا ظاہری تعارف اچھا نہیں ہے تو کیا ہوا، آپ دوسرے تعارف پہ فوکس کریں۔ آپ کے الفاظ میں اتنا جادو ہونا چاہیے کہ دنیا آپ کا دوسرا تعارف بھول جائے۔ اسی تعارف کو دلکش بنانے کے لیے یہ ویڈیو مکمل دیکھیں، پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کے یونیک اور آسان لیکچرز لے کے آتے رہتے ہیں۔ چلیں آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ ہاؤ ٹو انٹروڈیوس یور سیلف ان ڈیٹیلز پارٹ 2۔ اپنا تعارف کیسے کروانا ہے، اس پہ میں نے پہلے بھی ایک شارٹ لیکچر دیا ہے جو پارٹ 1 تھا، یہ اسی کا پارٹ 2 ہے۔ اس میں میں نے کمزور اور وہ لوگ جن کو انگلش بولنے میں بہت زیادہ پریشانی یا مشکل ہوتی ہے، ان کے لیے میں نے آسان انٹروڈکشن آرگنائز کیا تھا۔ اب میں نے ڈیٹیل میں انٹروڈکشن آرگنائز کیا ہے، یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ تو اس کے اندر جو لوگ اپنا تعارف کروانا چاہتے ہیں، جن کو کافی حد تک انگلش آتی ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ اس میں ہم نے پہلے لیکچر کی نسبت زیادہ ڈیٹیلڈ چیزیں رکھی ہیں کہ ڈیٹیل میں کیسے انٹروڈکشن دیا جاتا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے میں آپ کو ڈیٹیلز میں پوائنٹس بتاتا ہوں کہ جب ہم نے سب سے پہلے انٹروڈکشن دینا ہوتا ہے تو کون سے پوائنٹس کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ پرسنل انفارمیشن، سب سے پہلے آپ نے پرسنل انفارمیشن کے بارے میں بتانا ہے، جیسے آپ کا نام کیا ہے، آپ کا ریلیجن کیا ہے، اس طرح کی چیزیں جو آپ کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی فیملی کا انٹروڈکشن دینا ہے کہ آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں، آپ کی والدہ کیا کرتی ہیں، آپ کتنے بہن بھائی ہیں، اور آپ کس طرح فیملی میں رہ رہے ہیں۔ آگے ہے تیسرے نمبر پہ ایجوکیشن، آپ کی کتنی ایجوکیشن ہے، کون سی ڈگری کر رہے ہیں، کتنی ڈگریز ہو چکی ہیں، اور کس ڈگری میں کتنے نمبرز ہیں، اور کس ادارے سے حاصل کی ہے، یہ آپ کا ایجوکیشنل انٹروڈکشن یا بیک گراؤنڈ ہوگا۔ اس کے بعد آپ کی سکلز ہیں اور ہابیز ہیں کہ آپ کس چیز کو اچھی طرح کر سکتے ہیں، آپ کے اندر کون سا ٹیلنٹ ہے، اور آپ فری وقت میں کیا کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ ہے فیوچر پلان کہ آپ نیکسٹ یعنی فیوچر کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پوائنٹس ہیں جن کو ہم نے ڈیٹیلز میں ڈسکس کرنا ہے۔ ایک ایک پوائنٹ کے اندر جو ڈیٹیلز ہوں گی ان کو کیسے بتانا ہے، یہ میں آپ کو آگے بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے پرسنل انفارمیشن کی ڈیٹیلز ہم نے بتانی ہے۔ اس میں سب سے پہلے نام آتا ہے، مائی نیم از لگا کے آپ نے جو آپ کا نام ہے وہ لگا دینا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ بھی یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں، آپ کا جو بھی نام ہے تو مائی نیم از لگا کے اپنا نام لگا دینا ہے، مائی نیم از تنویر، اس طرح۔ آئی واز بورن آن جون 28 ان چنیوٹ، یعنی کہ آپ نے بتانا ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا، آپ نے اپنی ڈیٹ بتانی ہے، اور پھر آپ نے اپنا سٹی بتانا ہے یا جگہ بتانی ہے جہاں پیدا ہوئے۔ پھر آپ نے بتانا ہے میں کتنے سال کا ہوں، آئی ایم 29 اور 30 ایئرس اولڈ، آئی ایم 20 ایئرس اولڈ، آئی ایم 21 ایئرس اولڈ، جتنے بھی سالوں کے آپ ہیں، آئی ایم لگا کے ساتھ نمبر لگا کے ایئرس اولڈ ساتھ لگا دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے آئی ایم آ ڈیش سٹیزن، آپ جس کنٹری کے سٹیزن ہیں آپ نے ملک کا بتا دینا ہے، آئی ایم اے پاکستانی سٹیزن۔ آگے آپ نے بتانا ہے آئی فالو دا ریلیجن آف ڈیش، آپ کا جو بھی مذہب ہے آپ نے ساتھ وہ لگا دینا ہے۔ ہمارا چونکہ اسلام ہے تو ہم لگائیں گے آئی فالو دا ریلیجن آف اسلام۔ آپ کون کون سی زبانیں بول سکتے ہیں وہ لگا دینا ہے، جیسا کہ ہماری نارملی پنجابی یا اردو ہے، اور اس کے ساتھ ہم تھوڑی بہت انگلش بول لیتے ہیں تو ہم نے وہ بتانا ہے، آئی کین اسپیک پنجابی، اردو اینڈ اے لٹل انگلش، یعنی کہ آپ کی اردو اور پنجابی تو کامن لینگویجز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت انگلش بول لیتے ہیں، ساتھ آپ نے یہ ایڈ کر دینا ہے۔ پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، آئی لیو ان چنیوٹ پاکستان، آئی لیو ان فیصل آباد پاکستان، یعنی کہ آپ نے اپنے شہر کا نام اور پھر آگے کیا کرنا ہے، اپنے ملک کا نام لگا دینا ہے۔ تو یہ آپ کی پرسنل انفارمیشن تھی، جس میں آپ کا نام بتانا ہے، آپ نے کہاں پیدا ہوئے وہ بتانا ہے، آپ کتنے سال کے ہیں اور کہاں کے شہری ہیں، ریلیجن کون سا ہے، آپ کون سی لینگویجز بولتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں، یہ سب کچھ آپ کی پرسنل انفارمیشن میں تھا۔ آگے ہم نے فیملی کے بارے میں بتانا ہے کہ ہماری فیملی کس طرح کی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے نمبر بتانے ہیں کہ آپ کی فیملی کے ٹوٹل افراد کتنے ہیں۔ دیر آر 5 ممبرس ان مائی فیملی، آپ کی فیملی میں جتنے ممبرس ہیں آپ نے اتنے نمبر بتانے ہیں۔ آگے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے والدین کیا کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کے والد صاحب کوئی بھی پروفیشن تو ہوگا ان کا، وہ لگانا ہے، اور جو آپ کی والدہ کرتی ہیں آپ نے وہ لگا دینا ہے، جیسا کہ مائی فادر از اے ٹیچر اینڈ مائی مدر از اے ہاؤس وائف۔ آپ کے والد صاحب جو ہیں آپ نے وہ لگانا ہے، اور آپ کی ماں جو کرتی ہیں یا مما جو کرتی ہیں آپ نے وہ لگانا ہے۔
I have dash brothers and dash sisters. اس میں کیا کرنا ہے آپ نے جتنے بہن بھائی ہیں آپ نے وہ لگا دینے ہیں جیسا کہ I have 2 brothers and 3 sisters. آپ کے جتنے بہن بھائی ہیں آپ نے وہ لگانا ہے. آگے ہے آپ کی فیملی کس طرح کی ہے ساتھ آپ نے وہ بتانا ہے. My family is very interesting. My family is very cooperative. آپ کی فیملی اس طرح کی جو بھی خصوصیت رکھتی ہے آپ نے ساتھ وہ لگا دینی ہے. We spend time together on dash and enjoy each other's company. آپ کی فیملی کس چیز پہ زیادہ ٹائم صرف کرتی ہے ساتھ وہ لگانا ہے. جیسا کہ اگر ہم اکٹھے بیٹھے ہوں تو ہم مووی دیکھتے ہیں, ہم اسلام کی باتیں کرتے ہیں, ہم کرکٹ کی باتیں کرتے ہیں, یا کون سی باتیں کرتے ہیں آپ نے یہاں لگانا ہے. جیسا کہ we spend time together on talking on cricket and enjoy each other's company. اس طرح آگے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس تیسرا نمبر ہے ایجوکیشن کا, کہ ہم نے کہاں کہاں سے ایجوکیشن حاصل کی اس کی ڈیٹیلز ہیں. تو سب سے پہلے آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں اور کس اسکول میں ہیں یا کس یونیورسٹی میں ہیں ساتھ آپ نے یہ بتانا ہے. آئی اسٹڈی ان کلاس ماسٹرز پی ایس ایٹ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد, یا آپ کی جو بھی ڈگری ہے جہاں کا انسٹیٹیوٹ ہے وہ لگا دینا ہے. جیسا کہ آئی اسٹڈی ان کلاس او لیولز ایٹ بیکن ہاؤس پاکستان. اس طرح آپ اپنے اسکول اور کلاس کا بتائیں گے. آگے آپ نے بتانا ہے آپ کے فیوریٹ سبجیکٹس کون سے ہیں, تو ان سبجیکٹس کا نام لگا دینا ہے. جیسا کہ مائی فیوریٹ سبجیکٹس آر انگلش اینڈ میتھمیٹکس, آپ کے جو ہیں آپ وہ لگا دیں گے. اس کے بعد آپ کس طرح کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ نے ساتھ وہ لگا دینا ہے. جیسا کہ آئی ایم اے ہارڈ ورکنگ اینڈ ڈیلیجنٹ اسٹوڈنٹ. اب آپ جس طرح کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ نے یہاں اس طرح کے ورڈس لگا دینے ہیں. I also participate in dash and dash. آپ کس کس چیز میں حصہ لیتے ہیں آپ نے وہ بتانا ہے. جیسا کہ فرض کریں میں بتاتا ہوں I also participate in essay writing and spoken classes and spoken competitions. تو آپ نے یہاں پہ یہ لگا دینا ہے. I always try to improve my dash and dash. آپ جو جو چیز امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے یہاں پہ وہ چیز لگا دینی ہے. جیسا کہ I always try to improve my writing and my spoken English skills. اس کے بعد ہے ہماری سکلز کون سی ہیں, ہابیز کون سی ہیں, یہ ہم نے بتانا ہے. سکل سے مراد ہے کہ کسی چیز میں آپ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں, وہ آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے اور آپ فری وقت میں کیا کرتے ہیں, یہ ہابیز ہیں آپ کی. تو سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے آئی ایم گڈ ایٹ رائٹنگ اینڈ اسپوکن انگلش. آپ کی جو سکلز ہیں آپ نے وہ بتانی ہے. اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ کس طرح کے پرسن ہیں. جیسا کہ میں یہاں پہ کچھ فرضی ورڈز لگا کے بتاتا ہوں, آپ نے بھی اسی طرح کے جس طرح کے آپ ہیں اس کے ریلیٹڈ ورڈز لگانے ہیں. میں لگانے لگا ہوں آئی ایم اے ہارڈ ورکنگ ڈیلیجنٹ اینڈ کوآپریٹیو پرسن. ٹھیک ہے, تو آپ جس طرح کے آپ نے یہاں وہ لگا دینا ہے. پھر آپ کیا کیا استعمال کرتے ہیں, فرض کریں میں جو استعمال کرتا ہوں میں وہ بتاؤں گا, آپ جو استعمال کرتے ہیں آپ نے وہ بتانا ہے. I can use Microsoft Word and PowerPoint well. میں مطلب یہ استعمال کر سکتا ہوں, یہ میری سکلز ہیں. آپ بھی جب کہیں جائیں گے تو ظاہر ہے اپنی سکلز کے بارے میں بتائیں گے, تو یہاں پہ آپ نے ان سکلز کا نام لگانا ہے. آپ کے ٹیچر آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ نے پھر وہ لگانا ہے. فرض کریں my teachers say I am a hard working and a very obedient student. تو یہاں پہ میں نے یہ لگایا. آپ جس طرح کے اسٹوڈنٹ تھے آپ کو کبھی کسی ٹیچر نے بتایا تو آپ وہ لگا دیں گے. آگے ہمارا فیوچر پلان کیسے بتانا ہے, آپ کیا بننا چاہتے ہیں, آپ کس طرح لوگوں کو ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں اور کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. In the future, I want to become a teacher, a doctor, a pilot and businessman. آپ جو بھی بننا چاہتے ہیں یہاں لگا دینا ہے. آگے آپ نے لگانا ہے I want to help destitute people and serve my country. آپ یہاں پہ جس طرح کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ ورڈ لگانا ہے, اور جس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ لگا دینا ہے. میں نے کنٹری کی خدمت کرنی ہے تو میں وہ لگاؤں گا. I'm working hard to achieve my goals. ٹھیک ہے, آپ جو اچیو کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں ساتھ آپ نے وہ لگا دینا ہے. My parents support me and encourage me every day. I want to make them happy. آپ اپنے والدین کو جو بنانا چاہتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں وہ لگا دیں گے. اینڈ پہ گریٹنگز ہوں گی تھینک یو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہمارے یہاں پہ انٹروڈکشن کے جتنے بھی موڈیولس تھے یا پوائنٹس تھے ہم نے کلیئر کر لیے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا. آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.